بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let's start our chapter. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anha migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anha, they got furious. The chiefs were determined more than ever to find them out. They offered huge rewards and bounties for their captured dead or alive. یہ ہمارا پہلا پیراگراف کمپلیٹ ہوتا ہے. یہاں پہ پیراگراف کے اب ہم میننگز دیکھ لیتے ہیں. دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین قریبی ساتھی کو کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائگریٹڈ ہجرت کی فرام مکہ ٹو مدینہ ان the year 622 AD. When the chiefs of various tribes, chiefs سردار of various tribes مختلف قبیلوں کے of مکہ کے came to know, ان کو پتہ چلا about the migration ہجرت کے بارے میں of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. They got furious. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی they got furious, وہ شدید غصہ ہوئے. The chiefs were determined more than ever to find them out. سردار پہلے سے زیادہ پرعزم ہو گئے انہیں تلاش کرنے کے لیے. They offered huge rewards, انہوں نے پیشکش کی huge rewards, بڑے انعامات کی, and bounties اور تحفے تحائف کی for their capture, ان کو پکڑنے کے لیے, dead or alive, زندہ یا مردہ. یہاں پہ ہمارا پیراگراف نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم پیراگراف نمبر 2 کی طرف موو کریں گے. ایک مرتبہ پھر سے پیراگراف نمبر 1 کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ہی پیراگراف نمبر 2 سٹارٹ کر دیں گے. The رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ 622 صدی عیسوی میں ہجرت کی. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration, جب مکہ کے مختلف سرداروں کو پتہ چلا ہجرت کے بارے میں of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, they got furious. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں پتہ چلا. they got furious, وہ شدید غصہ ہوئے. the chiefs were determined more than ever to find them out. سردار پہلے سے زیادہ پرعزم ہو گئے انہیں پکڑنے کے لیے. they offered huge rewards and bounties for their captured dead or alive. انہوں نے بہت سے انعامات کی پیشکش کی انہیں زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے. The preparation for this journey was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard. She prepared food for this journey. She tied food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. For this service she was given the title of Zatun Nataqeen by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. The preparation for this journey, اس سفر کی تیاری was made, تیاری کی گئی at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ render useful services in this regard. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں اہم خدمات سر انجام دی. She prepared food for this journey, انہوں نے اس سفر کے لیے خوراک تیار کی. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. انہوں نے خوراک اونٹ کی کمر پر اپنے کمر بند کے ساتھ اس طرح سے باندھی کہ کچھ بھی نہ ملے. For this service,
اس خدمت کے عوض شی واز گیون دی ٹائٹل، انہیں خطاب دیا گیا آف ذات النطاقین کا بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. انہیں اس خدمت کی وجہ سے یا اس خدمت کے عوض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذات النطاقین کا خطاب دیا گیا. پیراگراف نمبر 3 امپورٹنٹ ہے اور تھوڑا لانگ پیراگراف ہے. ڈیورنگ دی پرلیس جرنی، اس خطرناک سفر کے دوران، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون ٹو سپلائی فوڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سپلائی خوراک پہنچانے کو کہا جاتا ہے. دس سچویشن، حالات، واز سو ڈیلیکیٹ، اتنے نازک تھے، دیٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک، کہ ہلکی سی بھی غلطی، could have endangered the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہلکی سی بھی غلطی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. دس گرینڈ ٹاسک واز نائسلی انڈرٹیکن، نائسلی عمدہ طریقے سے انڈرٹیکن، سر انجام دیا گیا بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. دی ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Every night with the pack of food, she would quietly venture towards, quietly خاموشی سے venture towards چلی جاتی the rugged mountains، پتھریلے پہاڑوں کی طرف، مٹی والے پتھریلے پہاڑوں کی طرف، in which lay the cave of Thor، جو انہیں غار ثور کی طرف لے جاتے. She took care of the minutes detail، minute detail ہر لمحہ خیال رکھنا، in accomplishing the task، کام کو مکمل کرتے ہوئے. How difficult it must have been for her، یہ ان کے لیے کتنا مشکل ہونا ہے، ڈیفیکلٹ مشکل ہونا ہے. to traverse ترچھے راستوں پر جانا، دی راکی پاتھ پتھریلے راستوں پر، with the constant مستقل fear، خوف of being detected، پکڑے جانے کے. پیراگراف کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. ڈیورنگ دی پرلیس جرنی، اس خطرناک سفر کے دوران، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون ٹو سپلائی فوڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی کے لیے بھی مشکل تھا کہ خوراک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جائے. دی سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ دیٹ دی سلائٹسٹ مسٹیک could have endangered the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالات اتنے نازک تھے کہ ہلکی سی بھی غلطی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. دس گرینڈ ٹاسک واز نائسلی انڈرٹیکن بائی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دی ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اہم کام حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول پاک، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا. ایوری نائٹ، ہر رات، ود دا پیک آف فوڈ، خوراک کے تھیلے کے ساتھ، she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor، ہر رات خوراک کے پیکٹ، خوراک کے تھیلے کے ساتھ وہ خاموشی سے ترچھے پتھریلے راستوں پر جاتی جو انہیں غار ثور کی طرف لے جاتے. she took care of the minutes detail، وہ ہر لمحہ خیال رکھتی in accomplishing the task، اس کا مقصد کی تکمیل میں. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر، یہ ان کے لیے کتنا مشکل ہونا ہے. ٹو ٹریورس دا راکی پاتھ ایٹ نائٹ، رات کے وقت پتھریلے ترچھے راستوں پر جانا، ود دا کانسٹنٹ فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، پکڑے جانے کے مستقل خوف کے ساتھ. یہ ان کے لیے کتنا مشکل ہونا ہے، رات کے وقت پتھریلے ترچھے راستوں پر جانا، پکڑے جانے کے مسلسل خوف کے ساتھ. پیراگراف نمبر 4. On the night of migration, the tribal chief of disbeliever, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began knocking at the door violently. Addressing Hazrat Asma radiallahu ta'ala anha, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?" This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma radiallahu ta'ala anha. She didn't make a statement that would give him a clue. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off.
but she remained steadfast and did not reveal the secret. On the night of migration, हिजरत की रात, the tribal chief of disbelievers, काफरों के कबीले का सरदार अबू जहल, in a fit of fury, शदीद गुस्से में, headed towards हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सोम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ गया। हिजरत की रात, काफरों के कबीले का सरदार अबू जहल शदीद गुस्से में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गया। He began knocking at the door violently. उन्होंने दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया या दरवाज़ा खटकाना शुरू कर दिया। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बात करते हुए ही डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने आहिस्तगी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ। दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड कर्ज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दानाई और हिम्मत को ज़ाहिर करता है। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू, उन्होंने कोई ऐसा इशारा ना दिया जिससे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उन्हें कोई इशारा मिलता। शी सिंपली पोस्ट अ काउंटर क्वेश्चन, उन्होंने उल्टा सवाल किया, दैट इन्फीरिएटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को शदीद गुस्सा दिला दिया। उन्होंने मासूमियत से उल्टा सवाल किया जिसने अबू जहल को शदीद गुस्सा दिला दिया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस सो हार्ड, उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा डैट हर इयररिंग फेल ऑफ, कि उनके कान की बाली गिर गई। बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, लेकिन वो साबित कदम रहीं और कोई राज फाश ना किया। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू गफ्फा was a disbeliever at that time. He was very old and had become blind. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. At this, she instantly ran to a corner of the home. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She covered it with a piece of cloth. Come, grandfather, look, he has left all this for us. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. His concern was elevated, and he felt relieved to know that Abu Bakr had left all his wealth at home. Her grandfather, उनके दादा जान, हज़रत अबू गफ़ा was a disbeliever at that time. हज़रत अबू गफ़ा जो कि उस वक्त काफिर थे, he was very old and had become blind, जो बहुत बूढ़े और अंधे हो चुके थे। He said to her, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, I think अबू बकर has taken all the wealth. अस्मा, मुझे लगता है अबू बकर सारी दौलत ले गया है। Leaving you and children empty-handed and helpless, और तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गया है। At this, ये सुनकर she instantly ran to a corner of the home. वो घर के एक कोने की तरफ दौड़ी। She gathered some pebbles, उन्होंने कुछ कंकर इकट्ठे किए and put them at the place where her father used to keep his money and jewels, जहाँ उनके वालिद पैसे और जेवरात रखा करते थे। She covered it with a piece of cloth, उन्होंने उसे एक कपड़े से ढांप दिया। Come, grandfather, आएं दादा जान, look, he has left all this for us. उन्होंने आएं दादा जान, देखें वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. उन्होंने कपड़े को हाथ लगाया और सोचा ये सोने और जेवरात से भरा हुआ है। His concern was elevated, उनकी परेशानी कम हो गई and he felt relieved, और सुकून महसूस किया। To know that, ये जानकर अबू बकर सिद्दीक had left all his wealth at home, कि अबू बकर सिद्दीक सारी दौलत घर पर छोड़ गया है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा was amongst early few who accepted Islam. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन चंद लोगों में से थीं, उन पहले चंद लोगों में से थी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया।
She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اینڈ اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھیں. شی واز وائف آف حضرت زبیر بن العوام. وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھیں. شی ڈائڈ ایٹ دا رپ اولڈ ایج آف اباؤٹ 100 ایئرس. انہوں نے تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز ٹو سے دیٹ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے He had not seen anybody more generous and open-hearted. انہوں نے کسی کو بھی اتنا سخی اور کھلے دل کا نہیں دیکھا than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother، جیسا کہ اس نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ کو دیکھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous that she sold the garden inherited after the death of her sister. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کھلے دل کی یا اتنی سخی تھیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وراثت میں ملنے والا باغ فروخت کر دیا. She gave all the money to the poor and needy. انہوں نے تمام دولت غریبوں اور محتاجوں کو دے دی. Nobody ever returned empty handed from her doorstep. ان کے دروازے سے کبھی بھی کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. She had resolved faith in Allah Almighty. Her life would always be a beacon of light for all of us. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, جرت، جنراسٹی، ان کی سخاوت اینڈ وزڈم، اور عقل یا سوجھ بوجھ، عقل مندی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی جرت، ان کے سخاوت اور عقل مندی کی وجہ سے. She had resolved faith in Allah Almighty. انہیں اللہ قادر مطلق پر پختہ یقین تھا. Her life would always be a beacon of light for all of us. ہم سب کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے.